شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، عصر کی نماز کے بعد یہ تسبیح لازمی پڑھا کریں، کیونکہ وہ تسبیح ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ اس دنیا میں دنیا اور آخرت کے قیمتی خزانے چھپے ہیں اور صرف نصیب والے ہی یہ تسبیح پڑھتے ہیں۔ ناظرین، دن کے چاروں اوقات میں ایک ایسا وقت آتا ہے جسے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے والعصر کہہ کر الگ سے قسم کھائی ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب سورج ڈھل رہا ہوتا ہے، دن کی روشنی مدھم پڑ رہی ہوتی ہے اور دنیا کی مصروفیت اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اس وقت کی خاموشی اور سنجیدگی انسان کو قدرت کی طرف متوجہ کرتی ہے، اور عصر کا وقت ایک ایسا روحانی لمحہ ہے جو نہ صرف عبادت کی قبولیت کے لیے اہم ہے بلکہ قسمت کے بند دروازے کھولنے والا بھی ہے۔ عصر کے وقت کا تعلق بہت سے روحانی رازوں اور قبولیت کی ساعتوں سے ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے بارے میں امت کو خاص طور پر متنبہ فرمایا۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ ہے جب انسان دن بھر کی دوڑ دھوپ کے بعد اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک عظیم سنت یہ بھی ہے کہ آپ عصر کی نماز کے بعد اس تسبیح کو خاص پڑھا کرتے تھے جس میں دنیا اور آخرت کے خزانے پوشیدہ ہیں۔ یہ تسبیح صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسی روحانی کنجی ہے جو دلوں کے قفل کھول دیتی ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو مایوسی کو امید، بے سکونی کو سکون اور تنگدستی کو فراوانی میں بدل دیتا ہے، اور اس تسبیح کے لیے قرآن و سنت میں بے شمار اشارے ملتے ہیں، اور اہل دل نے اس کے فوائد اور فوائد کو نسل در نسل منتقل کیا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں عصر کے بعد کا وقت بہت خاص مانا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اسی وقت کی دعاؤں، اذکار اور تسبیحات کی تعلیم دی ہے، اور اسی وقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کئی بار نزول فرمایا کرتے، اور اسی وقت میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو خاص دعائیں عطا کی جاتیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اکابرین اس وقت کو باب رحمت کہا کرتے تھے، اور اسلامی تاریخ کے اہم واقعات جیسا کہ غزوہ بدر، صلح حدیبیہ اور دیگر مواقع پر عصر کے وقت کی دعائیں قبول ہوئیں۔ عصر کے وقت مانگی گئی دعائیں دیر پا اور مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام اس وقت کی دعاؤں کو ذریعہ نجات اور وسیلہ برکت کہتے ہیں۔ ناظرین، عصر کی نماز کو قرآن میں خاص مقام حاصل ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی، اور اکثر مفسرین کے مطابق صلاۃ الوسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ عصر کی نماز کو منافقین سب سے زیادہ ترک کرتے تھے، اس لیے جو اسے ادا کرتا ہے وہ ایمان کی علامت ظاہر کرتا ہے۔ جو شخص فجر اور عصر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح ارشاد ہے کہ فرشتے تمہارے پاس رات اور دن میں آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ ناظرین، غزوہ بدر اسلامی تاریخ کا پہلا اور فیصلہ کن معرکہ تھا جو کہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو میدان بدر میں پیش آیا۔ اس معرکے میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اپنی غیبی مدد سے فتح عطا فرمائی، اور سب سے اہم لمحہ وہ تھا جب عصر کے وقت اللہ تعالی نے فرشتے نازل فرمائے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر یہ جنگ لڑی۔ یہ واقعہ قرآن کریم میں بھی بیان ہوا ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم کی تو قریش مکہ کو یہ برداشت نہ ہوا اور انہوں نے مسلمانوں پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ اسی دوران ایک قافلہ جو کہ ابو سفیان کی سربراہی میں شام سے مکہ واپس جا رہا تھا، اسے روکنے کی کوشش میں مسلمان بدر کے مقام پر پہنچے، مگر قافلہ بچ کر نکل گیا اور مکہ سے قریش کا لشکر جرار مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آ گیا، جس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جبکہ قریش کا لشکر 1000 سے زائد جنگجوؤں پر مشتمل تھا۔ نہ مسلمانوں کے پاس مکمل اسلحہ تھا، نہ گھوڑے اور زرہیں تھیں، مگر ان کے دل اللہ کی محبت، توکل اور ایمان سے لبریز تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں ایک رات قبل دعا میں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اے اللہ،
اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر کوئی تیرا عبادت کرنے والا باقی نہیں رہے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول فرمائی کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں جو ایک کے بعد ایک آتے جائیں گے۔ اور ناظرین، جب جنگ کا وقت آیا اور دشمن اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ میدان میں اترا تو اللہ تبارک و تعالی نے عصر کے قریب فرشتے نازل فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اتار دیے ہیں اور وہ اس وقت صفیں باندھ کر جنگ کے لیے تیار ہیں۔ صحابہ کرام نے کئی بار ایسے مناظر دیکھے جہاں ایک سفید لباس میں ملبوس سوار آسمانی رفتار سے کفار پر حملہ آور ہوتا۔ کئی کفار بعد میں کہتے تھے کہ ہم نے ایسی مخلوق دیکھی جو انسان نہ تھے۔ بعض کفار کے جسم پر ایسے زخم آئے جن کا وار کسی انسان نے نہ کیا تھا۔ حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جنگ میں دیکھا کہ دشمن کے سروں پر تلواریں چل رہی تھیں، حالانکہ وہاں کوئی انسان موجود نہ تھا۔ ہم نے سمجھا کہ یہ اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم نے آج بدر میں جنگ کی ہے اور یہ ہمارے لیے بھی آزمائش تھی۔ اس غیبی امداد اور مسلمانوں کے ایمان و حوصلے کے باعث قریش کے 70 بڑے سردار مارے گئے، جن میں ابو جہل، امیہ بن خلف، عتبہ، شیبہ وغیرہ شامل تھے۔ 70 قیدی بنا لیے گئے اور مسلمانوں کو عظیم الشان فتح نصیب ہوئی، اور اللہ رب العزت نے اس فتح کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کر دیا اور کفار کو عبرت کا نشان بنا دیا، اور دنیا پر واضح کر دیا کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کی مدد فرماتا ہے جو دین حق کی مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جب بھی عصر کے بعد دعا مانگی وہ کبھی رد نہ ہوئی۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے سے انسان کو جہاں روحانی فوائد ملتے ہیں وہاں ساتھ دنیاوی فوائد بھی ملتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں واضح طور پر ذکر کیے گئے ہیں، یعنی تسبیح اللہ کی ایک اہم عبادت ہے جو کہ انسان کو اللہ پاک کے قریب لے آتی ہے اور اس کے دل میں سکون، اطمینان اور روحانی سکون پیدا کرتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، سن لو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو تسبیح پڑھنا انسان کے دل کو سکون اور اطمینان دیتا ہے۔ جب انسان اللہ پاک کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو وہ دنیاوی پریشانیوں سے دور ہو کر اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، جس سے دل میں سکون آتا ہے۔ جو لوگ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں یعنی تسبیح پڑھتے ہیں تو اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ تسبیح پڑھنے سے اللہ سے مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے یعنی تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے اور اسے مشکلات سے نجات دیتا ہے۔ اللہ پاک کے ذکر سے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور وہ اپنی مشکلات سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تسبیح پڑھنے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے، اور جو شخص صبح شام اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے۔ یہ عمل دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنتا ہے، اور یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ پاک کی مدد اور حفاظت بھی ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کی تسبیح کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی ہر پریشانی میں مدد کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر انسان کو شیاطین کے شر سے محفوظ رکھتا ہے اور اللہ پاک کی مدد کی ضمانت بھی فراہم کرتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں میں عزت اور کامرانی عطا فرمائے، کبھی کسی کے محتاج نہ ہوں، کبھی کسی کے سامنے ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، دشمنوں سے، حاسدین سے آپ ہمیشہ محفوظ رہیں، تو آپ یہ بازی پلٹنے والی تسبیح ضرور پڑھیں۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ سارے فیصلے فرما دیتا ہے۔ اس کے تمام مقاصد، اس کی خواہشات، اس کی مرادیں، اس کی تمنائیں پوری کی جاتی ہیں، اور اس کے ہر کام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کن کا حکم فرما دیتا ہے، اور اس کا ہر ناممکن کام اس کے حق میں کر دیا جاتا ہے اور وہ کام ممکن ہو جاتا ہے۔ تو اس تسبیح سے انشاءاللہ دونوں جہانوں میں عزت اور کامرانی آپ کا مقدر ہوگی، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ انسان جب کبھی اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے
تو اسے اس حوالے سے مختلف قسم کی آراء سننے کو ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس حوالے سے بہت ہی واضح اور خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ سورۃ الذاریات میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان اور جنوں کی تخلیق کے مقصد کو نہایت احسن انداز میں واضح فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ ناظرین، یہ اور اس طرح کی آیات پر غور و فکر اور تدبر کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تخلیق انسانیت کا مقصد در حقیقت اللہ تعالی کی معرفت حاصل کرنا اور اس کی بندگی اور عبادت کو بجا لانا ہے، اور ان عبادات کو بجا لانے کے مختلف طریقے کتاب اور سنت میں مذکور ہیں، جن میں ایک انتہائی خوبصورت اور انتہائی آسان ترین طریقہ اللہ تبارک و تعالی کا مسلسل ذکر کرنا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ذکر الہی انوار کی کنجی ہے، بصیرت کا آغاز ہے اور جمال فطرت کا اقرار ہے۔ یہ حصول علم کا جال ہے، یہ تماشا گہ ہستی کی جلوہ آرائیوں اور حسن آفرینیوں کا اقرار ہے۔ ذاکر کے ذکر میں، زاہد کی فکر میں خالق آفاق کی جھلک نظر آتی ہے۔ ذکر الہی دراصل خالق حقیقی سے رابطے کی ایک شکل ہے، اور سورۃ العنکبوت میں ارشاد ربانی ہے کہ یقین کرو کہ اللہ پاک کا ذکر ہر چیز سے بزرگ تر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں نماز، تلاوت قرآن، دعا اور استغفار سب شامل ہیں۔ بقول حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، بڑی عظمت، اہمیت اور برکات ہیں ذکر اللہ سے۔ اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ ذکر اللہ سے قلوب منور ہوتے ہیں۔ ذکر اللہ ہی وہ راستہ اور دروازہ ہے کہ جس کے ذریعے ایک بندہ بارگاہ الہی تک پہنچ سکتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب بھی اور جہاں بھی کچھ بندگان اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور انہیں گھیر لیتے ہیں۔ رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے اور ان کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے، اور ان پر سکینہ کی کیفیت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالی مقربین فرشتوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ جس وقت بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں تو اس وقت میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ ناظرین، اللہ تعالی نے ذکر الہی کے فوائد بتلاتے ہوئے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور میری ناشکری سے بچو۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جس شخص کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہوں اس شخص کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی تائید، نصرت اور فضل ہر حال میں شامل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ہم سب کو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاحزاب میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن لوگوں کے لیے اللہ تعالی نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، اور اس آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ لوگ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے، ان لوگوں میں بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ اسی طرح نماز کی ادائیگی کا ذکر کرتے ہوئے اس کو بیان کیا گیا کہ نماز فحاشی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا کام ہے۔ اسی طرح سورۃ العنکبوت میں ارشاد ہوا کہ جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کریں، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اور اس آیت مبارکہ پر تدبر کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے نتیجے میں انسان کو جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ منکرات کے اجتناب سے کئی بڑھ کر ہیں۔ چنانچہ ہر مومن مسلمان کو بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، آئیے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب اور جانتے ہیں وہ تسبیح کون سی ہے جو آپ نے عصر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز عصر کے بعد پڑھا کرتے تھے، کہ جس میں دنیا اور آخرت کی قیمتی خزانے چھپے ہیں۔ بہت سے راز اس تسبیح میں پوشیدہ ہیں اور نصیب والے ہی یہ تسبیح پڑھتے ہیں۔ آپ نے اپنے کسی بھی مقصد کے لیے
کسی بھی مشکل یا پریشانی سے نکلنے کے لیے، خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی فوری مدد حاصل کرنے کے لیے، راستے سے ہر رکاوٹ فوراً دور کرنے کے لیے، ہر ناممکن کام کو ممکن کرنے کے لیے، غرض اس تسبیح کو کسی بھی حاجت کے لیے پڑھیں۔ انشاءاللہ سب سے پہلے آپ نے نماز عصر ادا کر لینی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو نماز کے بعد بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، ورنہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب جہاں جیسے آپ کو وقت ملتا ہے آپ مغرب کی نماز سے پہلے اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے باوضو حالت میں آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ناظرین آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور جب آپ یہ کر لیں تو فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے اللہ پاک کے ناموں کی تسبیح کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 3 نام یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ان کا ورد شروع کر دینا ہے، اور ان 3 ناموں کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تینوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر تم پریشان ہو تو اللہ کے نام کا ذکر کثرت سے کیا کرو، یا تسبیح کرو تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلات آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کا ذکر پڑھتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ تینوں ناموں کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے آج کے عمل کی تسبیح پڑھنی ہے، جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ کلمات پڑھنے ہیں، اور یہ وہ کلمات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ ان کلمات میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کا اظہار، اس کے شکر کی علامت، بخشش کی درخواست ہے۔ تو اس کلمے کی بھی آپ نے ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی مختصر اور جامع سورت یعنی سورۃ الکوثر 3 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اور 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ ناظرین یہ بہت ہی کمال کا عمل ہے، انتہائی مجرب وظیفہ ہے، اسے آپ نے نماز عصر کے بعد لازمی پڑھنا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اس تسبیح میں دنیا اور آخرت کے راز پوشیدہ ہیں۔ انشاءاللہ سبھی فیصلے آپ کے حق میں ہوں گے، جیسا آپ چاہیں گے انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خواہشات پر کن کا حکم فرمائے گا، اور آپ کی ہر جائز مراد کو پورا فرما دے گا۔ ناظرین یہ چھوٹی چھوٹی تسبیحات ہیں، ان پر خود بھی عمل کیجیے اور اپنے گھر والوں کو بھی ان کی تاکید کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین آخر میں جاتے جاتے کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدق دل سے سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔